بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہادر جنرل ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر انتہائی اہم چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ وہ ساتھی جن کی لکھائی ٹھیک نہیں ہے یا خوبصورت نہیں ہے یا املا ٹھیک نہیں ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی مفید ہے، کافی فائدہ ہوگا ان لوگوں کو۔ اگر آپ کو لکھائی سے شوق نہیں ہے تو بے شک ویڈیو سکپ کریں، اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، چونکہ اس ویڈیو میں وہ بنیادی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں جو دوران لکھائی اکثر لوگ نہیں بتاتے، صرف لکھتے ہیں۔ آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی لکھائی کے حوالے سے، کیلی گرافی کے حوالے سے، جس میں وہ بنیادی پوائنٹ بتاتے نہیں ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر اور اس کے علاوہ اور بھی اس چینل پہ ویڈیوز موجود ہے کہ اس میں ان تمام چیزوں کو باقاعدہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اس لفظ کو کیسے بنانا ہے۔ تو اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، ہم الف لکھتے ہیں تو الف کو قلم اوپر رکھ کے اس کو نیچے کھینچے اور اس کے بعد سیدھا کریں۔ تو الف آپ لوگوں نے لکھنا ہے بالکل سیدھا۔ الف دو طرح کا لکھا جاتا ہے، ایک مفرد لکھا جاتا ہے اور ایک مرکب لکھا جاتا ہے۔ مفرد کیسے لکھا جاتا ہے؟ مرکب یہ ہے، مرکب کی صورت میں یعنی جب اس کے شروع میں کوئی جوڑ لگے۔ آخر میں تو الف کے ساتھ جوڑ نہیں لگتا، لیکن شروع میں اس کے ساتھ جوڑ لگتا ہے۔ اسی طرح با ہے کہ با کو مفرد کیسے لکھتے ہیں یا آخر میں کیسے لکھتے ہیں۔ تو با کے لکھنے کا بھی طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ اس کے دونوں سرے برابر ہوں اور کشتی ٹائپ ہو، جس طرح ایک کشتی ہوتی ہے، پہلا سرا ذرا اوپر ہوتا ہے اور آخر والا سرا لائن کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ تو کم از کم اس کا درمیان یہ جو سرے ہیں اس کا ایک قد کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ نقطہ آتا ہے تو نقطے کے یہ چاروں کونے بالکل آمنے سامنے ہوں، یعنی پلس کا نشان اگر آپ بنائیں تو اس میں آپ اس پر ایک نقطہ بنائیں جس کے اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں یہ سائڈ کے کونے برابر ہوں۔ پھر دیکھیں، اب اس کو اگر جوڑ میں لکھیں، مثلا با کے ساتھ ہم سین ملائیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ تو با چونکہ آخر میں آئیں گی اس لیے اپنی اصلی حالت میں ہوگی یہ آپ کے سامنے با، یعنی اس کے ساتھ شروع میں ہم نے سین لگایا اور سین کے ساتھ با ملایا۔ اب سین کی تختی یہ بھی اس چینل پہ اور ویڈیوز ہیں اس میں موجود ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ با کو اگر درمیان میں لکھنا ہے تو پھر کیسے لکھیں گے؟ مثلا یہ تو سا سین اور با، اگر سین کے بعد ایک اور با کر دے پھر با کر دے، سبب لکھنا ہو تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ سین یہ آدھے قد کا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ با کے بعد یہ سین کے بعد ایک با اور با کے بعد جوڑ اور اس کے بعد ایک اور با ہم اس کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ اس صورت میں جب با درمیان میں آئے، تو ایک با درمیان میں ہے اور ایک با آخر میں ہے، تو آخر میں اصلی شیپ میں ہے اور درمیان میں اصلی شیپ میں نہیں ہے، بلکہ یہ با کی دوسری شیپ ہے، اس میں با آئی تھی۔ یہی جوڑ یعنی با کے بعد بھی آیا ہے، تو سین کے بعد با اور اس کے بعد ایک اور با۔ اب با کے شیپ میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور ویڈیوز کے اندر کہ با کے اندر 5 حروف جو ہے نا آتے ہیں، اگر مفرد یا آخر میں آئے تو اس صورت میں، یعنی کہ با تا سا پا ٹھا، اور اگر جوڑ میں آئے تو جوڑ میں پھر اس میں نون اور یا بھی تا ہے۔ اب دیکھیں، با کے ساتھ صرف با ملانی ہو تو اس طرح یعنی چھوٹا سا مد بنا کے اس کے بعد اس کے ساتھ با، اور اگر آپ نے ایک اور با یعنی کہ 3 با کو آپ نے جوڑنا ہو تو اس صورت میں دیکھیں یہ بنا کے پہلا یہ، اس کے بعد یہ جس طرح جوڑ یعنی کہ اوپر یہ سب میں اور سبب میں جو جوڑ بنا، اسی طرح یہ جوڑ بھی بن جائے گا اور با کا بھی دانت بن جائے گا۔ تو یہ اب یہ بیت ہوگا آپ کے پاس سامنے، یعنی کہ اس کے نیچے جب اوپر ہم نقطے کریں گے تو
جو بھی لفظ آپ نیت بنا دے، بیت بنا دے یا پیت بنا دے، دیکھیں اب بیت یہ آپ کے سامنے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک اور لفظ بنا تو اس صورت میں یہ پہلے سرے کو آپ تھوڑا سا نیچے سے اوپر کریں، جس طرح کہ سبب میں سین کے بعد دوسرا با ہے تو اسی طرح آپ اس کو اوپر لے کر جائیں، اور اس کے بعد یہی ہے جو اس سے پیچھے آپ نے لکھا ہے بیت، ایسے ہی شیپ آپ بنا کے آخر میں کیا کریں، با کی شکل لگا دیں۔ تو اب یہ سارے با کے جوڑ بن گئے۔ اب یہ کہ مثلا اس کے نیچے تو پے، اس کے بعد یہ، اور ایک اوپر نقطہ کریں گے تو نون، اور آگے اس کو چاہے آپ ٹے بنا دیں تو پینٹ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک اور با ملانی ہو تو اس صورت میں یہ دیکھیں یہ طریقہ کار ہے، یعنی جو پچھلا لفظ ہے اس کے شروع میں یہ ہلکا سا جس طرح کہ با کے ساتھ با ملایا تو وہی جوڑ، اگر ایک اور ملانا ہو تو پھر اسی طرح نیچے سے۔ تو یہ اس کے لکھنے کا طریقہ کار پر یہی بنتا ہے، چاہے آپ 10 با کی شیپ آپس میں جوڑتے جائیں تو اسی طرح پہلے سب سے پہلے یہ، اس کے بعد یہ موٹا اوپر لے کر جائیں یہ، اب اسی طرح ایک اور اس کے ساتھ ملائیں، دیکھیں یہ، اور پھر اوپر لے کر جائیں، تو یہ آپس میں ملاتے جائیں، اور آخر میں جو بھی لفظ آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہو تو اس حساب سے پھر اس کا جوڑ لگائیں۔ آپ نے ایک اور ملانا ہو تو وہ بھی ایسے ہی، دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ چھوٹا مد بنا کے، تو چھوٹے مد کے بعد پھر آپ اس کو اوپر موٹا لے کر جائیں گے۔ دیکھیں یہ ایک مد بنایا، اوپر کیا، ایک مد بنایا، اور اس کو نیچے سے۔ اب اگر اس کے ساتھ با ملانا جو جوڑ ملا دیں، یہ دیکھیے جوڑ بھی آپ ملا سکتے ہیں۔ اگر جوڑ نہیں ملانا تو اس کو نیچے سے اوپر کر کے، ایسے اوپر کر کے آپ اس کو ایک اور جوڑ بنا سکتے ہیں، اس کے بعد بھی جوڑ آ سکتا ہے، دیکھیں۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس کی اکثر لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، تو بار بار آپ کو انتہائی آسان طریقے سے بتایا ہے کہ پہلے چھوٹا سا مد ہے، اس کے بعد قلم، پورے قلم کے ساتھ، جس طرح کے با کو آپ با الف کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو یعنی کہ نیچے سے اوپر لے کر جانا ہے، پھر اس کے بعد ہلکا سا مد بنا کے پھر نیچے سے اوپر، جس طرح با کے ساتھ ہم الف لگاتے ہیں یا دال بناتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔